بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ببركة الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کی بارگاہ میں دست دعا ہے پروردگارا ان مجالس اعزاء کا اہتمام کرنے والے انتظام کرنے والے تمام مومنین کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما ہمارا الہا جو لوگ ان مجالس میں شریک ہو رہے ہیں ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں کہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں عزاداری کی محفلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے پروردگارہ ان کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو مومنین جو طلاب کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں دادگاہی حوالے سے یا کسی دیگر مسئلے کے حوالے سے پروردگارہ ان کی مشکلات کو حل فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مختلف مومنین بیمار ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے خاص طور پر ایک خاتون ہے ایک سید زادی ہیں سیدہ نفیس فاطمہ رضوی اور دیگر کچھ احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں کینسر کے مریض ہیں اور مختلف مریض ہیں پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے ان کی بیماری کو شفا عطا فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما پروردگارہ جن طلاب نے جن نوجوانوں نے جن بچوں نے جن بچیوں نے امتحانات دیے ہیں ان کو ان کے امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقام معظم رہبری قائد ملت جعفریہ مراجع اعظام کی حفاظت فرما پروردگارہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں اپنی آخری دعا پیش کرتے ہیں کہ حجت کامل کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد قرآن مجید کی جس آیت کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو معطر کیا ہے اور جس کے ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی دین ہے اگر کوئی طرز زندگی ہے اگر کوئی انداز زیست ہے تو وہ اسلام اور معاملے کو خداوند متعال نے یہیں پر روک نہیں دیا بلکہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہ تمہیدی گفتگو ہے کہ میں تمہارے اس دین سے اس اسلام سے راضی بھی ہوں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو قائم بھی کرو اور اس میں فرقہ بندیاں بھی ایجاد بھی کرو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ یہ پورا فارمولہ ہے یہ پورا نصب العین ہے یہ پورا نصاب ہے جو خداوند متعال دین کے بارے میں دے رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پسندیدہ دین ہمارے منتخب شدہ دین کے علاوہ ہٹ کر کچھ اعمال بجا لا کر ہماری بارگاہ میں آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کی حقیقی تعبیر چونکہ الا ماشاء اللہ اسلام کی تعبیرات موجود ہیں وہ دین کی حقیقی تعبیر ہم کہاں سے لیں کس کے دروازے پر جائیں کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ اسلام ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ ہم دین کی صحیح تعبیرات کی طرف آگے بڑھیں
ایک مقدمے کے طور پر زندگی گزارنے کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو طے ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے؟ کیا صرف اور صرف زندگی گزارنے کے لیے اسلام ہی راہ عمل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے ہیں؟ تو اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان نے زندگی گزارنے کے لیے 4 طریقے انتخاب کیے ہیں. زندگی تو انسان نے گزارنی ہے. جب سے انسان نے شعور کی وادی میں قدم رکھا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر زندگی گزارنی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے گا. یا اگر میں کہنا چاہوں کہ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. مدنیت تب ہے، کبھی بھی اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو ممکن ہے میرے بعض نوجوان بھائی کہیں کہ نہیں ہم اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان مدنی تب ہے اور وہ اکیلے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. صرف ایک کام اگر آپ کو کہا جائے کہ آج آپ نے اپنے تمام کے تمام کام بذات خود انجام دینے ہیں، زیادہ کاموں کی طرف نہ جائیں. صرف ایک روٹی، یہ کھانا جو ہے وہ آج آپ نے اپنے لیے الف سے لے کر یہ تک تمام کا تمام خود مہیا کرنا ہے. خود جانا ہے، گندم خرید کے لانی ہے، اسے پیسنا ہے، پیسنے کے بعد اس کا آٹا بنانا ہے، آٹا بنانے کے بعد لکڑیاں لانی ہیں. گیس تو نہیں نکال سکتے آپ زمین سے، لکڑیاں لانی ہیں، لکڑیاں لانے کے بعد پکانا ہے، پکانے کے بعد کھانا ہے. تو میرا خیال ہے سارا دن 2 روٹیاں کھانے میں لگ جائے گا. انسان تک ایک عام ایک ٹائم کی روٹی پہنچنے تک 40 یا 50 شعبہائے زندگی جڑتے ہیں، تب جا کے انسان ایک ٹائم کی روٹی کھاتا ہے. تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان مدنیت تب ہے، انسان شہری زندگی یا اجتماعی زندگی کا خوگر ہے. اس سے اکیلے زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مل کر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، جڑ کر زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ خاندان کے قالب میں ہو، چاہے وہ کسی قبیلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی قوم کی شکل میں ہو، مشکلات وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جیسے ہی چند انسان مل کر زندگی گزارنا شروع کریں گے وہاں پر مفادات ٹکرانا شروع کریں گے. جب مفادات ٹکرائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چپکلیں شروع ہوگی، لڑائیاں شروع ہوں گی. جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس کچھ سہولتیں ہیں، جس کے پاس اختیار ہے، وہ سادہ لو عوام کو بیوقوف بنانا شروع کر دے گا. تو یہ تو ایک مصیبت سے جان چھڑوا رہا تھا انسان کہ میں اکیلا اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اجتماعی طور پر زندگی گزارتا ہوں. اجتماعی طور پر دیکھ رہا ہے کہ نئی مصیبتیں کھڑی ہو گئی. تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ یہاں سے انسان نے طرز زندگی کا انتخاب کرنا ہے. دین کا ایک معنی طرز زندگی ہے، زیست کا انداز ہے. تو انسان نے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی زندگی میں سب سے پہلے مرحلے میں اپنے لیے ایک طرز زندگی انتخاب کرنا ہے. تو اب جب طرز زندگی یا طرز زیست، انداز زیست یا دین کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو انسان نے چند راستوں کا انتخاب کیا. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم اخلاقی بنیادوں پر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ قوت ودیت کی ہے کہ وہ بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے. انسان نے کہا کہ ہم اخلاقی بنیادوں پر اپنی اجتماعی زندگی کو گزارتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ آگے بڑھا، کہا کہ انسان کی اس جبلت کو، انسان کی اس لڑائی کو، قوموں کے اس جھگڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہاں پر اخلاق کام نہیں کرے گا،
ایسا کرتے ہیں کچھ قانون بنا دیتے ہیں. یہ انسانوں نے دوسرا طریقہ انتخاب کیا کہ جو بھی اس قانون کے مطابق ہوگا وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، جو قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا ہم اس کو اپنے اجتماع میں سے خارج کر دیں گے، باہر نکال دیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ، انسانوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت، اپنی معاشرتی ضرورتوں کے تحت، اپنی جغرافیائی ضرورتوں کے تحت دین بنانے شروع کر دیے. میں ان کے حوالے سے آگے چل کر مزید اشارہ کروں گا. ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں. انسان اپنے لیے طریقے تلاش کر رہے ہیں تاکہ اجتماعی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. کسی نے کہا اخلاق کے ذریعے سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم قانون کے ذریعے سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کسی نے اپنی دانشت میں دین بنا لیے کہ اگر اس دین اور اس طریقہ کار، اس فرہنگ، اس کلچر کا انتخاب کریں گے تو ہم اچھے انداز سے زندگی گزاریں گے. لیکن ان کے مقابلے میں خداوند متعال نے دین اسلام کو نازل کیا. جیسے ہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو گویا کہ خداوند متعال دین پیش کر رہا ہے. تو جو انسانوں نے بنائے، ٹوٹل 4 طرز زندگی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. 3 انسانوں نے بنائے ہیں، ایک خدا نے بنایا ہے. جو انسانوں نے 3 بنائے ہیں وہ غلط، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ایک ہے اور صحیح. یہ 4 طرز زندگی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اسلام دین ہے، اسلام طرز زندگی ہے جو مجھے قبول ہے. قانون نہیں، صرف اخلاق نہیں، یا آپ کی اجتماعی اور معاشرتی ضرورتوں کے تحت بننے والے دین میرے نزدیک قابل قبول نہیں. میں صرف اور صرف اسلام کو قبول کروں گا. اچھا، قانون میں کوئی قباحت ہے کیا؟ اخلاق میں کوئی برائی ہے کیا؟ یا معاشرتی اور اجتماعی تقاضوں کے مطابق کسی طرز زندگی کا انتخاب کیا جائے تو اس میں برائی ہے کیا؟ اخلاق تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے ذہن میں، ہر فرد کی فطرت میں اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا تصور بدیعت کیا ہے. آپ اگر کسی بھی مسلک سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہو، یہ کہیں گے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے، اور کسی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرنا بری چیز ہے. یہ ہر انسان سمجھتا ہے. اگر کوئی معاشرہ ان اخلاقی بنیادوں پر بنے تو بہت اچھا ہوگا، بہت ہی اعلیٰ شان ہوگا کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے، اخلاق میں، اخلاق کو 2 مشکلات کا سامنا ہے. سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ اخلاق کو درک کرنے کے لیے ہماری قوت عقل مختلف مراحل پر ترقی کرتی ہے، ارتقا کرتی ہے. ایک مرحلہ انسانوں پر ایسا آیا چونکہ عقل محدود ہے. ایک مرحلہ انسانوں پر ایسا آیا کہ آج کا انسان بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، مشرقی اور مغربی میں کوئی فرق نہیں، عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں. آج کا انسان بڑے آسانی سے یہ سمجھتا ہے. لیکن یونان اور یونانی دانشوروں نے انسانوں کو جو تقسیم کیا ہے، اخلاق کے قائل ہیں، انسانوں کو جو تسلیم کیا ہے، کہتے ہیں انسان 2 قسم کے ہیں، یا آزاد ہیں یا غلام ہیں. غلام کو انسانی معاشرے کا حصہ سمجھ رہے ہیں اخلاق کی بنیاد پر کہ اس وقت تک معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، معاشرہ اس وقت تک آگے چل ہی نہیں سکتا جب تک غلام موجود نہ ہونا. تو اخلاق ہے، لیکن اخلاق اپنے محدود پیمانے پر درک کر رہا ہے. انسانی اقدار کو عقل اور اخلاق بذات خود تمام کے تمام کو درک نہیں کر سکتے. یہ اخلاق کی مشکل ہے. اخلاق پر طے پانے والے یا بننے والے معاشرے کی دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ اخلاق کا درس دوسروں کو دیا جاتا ہے.
دوسروں کو کہا جاتا ہے سچ بولو، خود جب کوئی مشکل پیش آتی ہے انتہائی خلوص کے ساتھ اور انتہائی اخلاق کے ساتھ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اخلاق کی ایک مشکل یہ ہے کہ اخلاق کے پاس، علم الاخلاق کے پاس کسی قسم کا کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اخلاق پر آپ معاشرہ بنا سکتے ہیں لیکن نمونہ عمل نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب اخلاق کا پیکر ہے، معلم اخلاق ہیں، کبھی ان سے غیر اخلاقی حرکت دیکھی ہی نہیں گئی۔ یہ صرف اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جب اپنے آخری نبی کو بھیجا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کی سند دے کر بھیجا۔ اگر خالی اخلاق کے ساتھ معاشرہ بنانا شروع کریں گے تو اس خالی اخلاق کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں ہے، لیکن جس دین کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے اس کے لیے پہلے معلم اخلاق بھیجا۔ یہ ہے اخلاق کی مشکل۔ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بنا لیں اخلاق کی بنیاد پر معاشرہ۔ انسان باہمی روابط اخلاق کی بنیاد پر بنا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ایک اس سے بھی بڑا پیش آتا ہے ہمیں اخلاق والوں کو یا اخلاق کی بنیادوں پر معاشرہ تشکیل پانے والوں کو کہ کوئی قوہ محرکہ نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہاں ظلم نہیں کرو، لیکن کسی ظالم کو روک نہیں سکتے کہ ظلم نہیں کرو، وہ محرکہ نہیں ہے۔ دوسروں کو کہیں گے سچ بولو، لیکن خود سچ بولنے کا کوئی انگیزہ نہیں ہے۔ اس وقت تک سچ بولیں گے جب تک ہمارے مفادات محفوظ ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے مفادات پر زد پڑنے لگے گی، جیسے ہی ہمارے مفادات کو کوئی مشکل پیش آئے گی، سچ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے اخلاق پر بننے والا معاشرہ۔ اچھا، اخلاق پر معاشرہ نہیں بناتے، علم الاخلاق کا سہارا نہیں لیتے، قانون کا سہارا لے لیتے۔ قانون زیادہ اچھا ہے، آج پوری دنیا قانون پر چل رہی ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ قانون کے مطابق عمل کرو، لیکن قانون کا مسئلہ، قانون کے اندر وہ تمام عیوب جو علم اخلاق پر بننے والے معاشرے میں موجود تھے، قانون میں بطور عتم موجود ہیں۔ بھئی قانون بھی محدود لوگ بناتے ہیں، محدود وجہ سے یہی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے روز ترمیمیں آتی ہیں قانون میں۔ آج ایک قانون بنایا ہے، کل دوسرا قانون بنا دیں گے۔ آج ایک طرح سے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کل دوسری طرح سے کہیں گے۔ کتنے ہی قوانین ہیں، آپ تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھیں، قانون بنا دیا گیا کہ فلاں ذات کے لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، قانون بنا دیا گیا کہ دلت ذات کے لوگ، یا ہندوستان کے اندر یہ جو طبقاتی نظام ہے، ان ذاتوں کے لوگ اعلیٰ ذات کے عبادت خانے میں نہیں جا سکتے، فلاں ذات کے لوگ جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ قانون بنا دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو ضرورت پڑی، کہا کہ نہیں جنگ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ضرورت ہوتی ہے قانون کے اندر ویسے تبدیلی آ جاتی ہے۔ اچھا، قانون کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ قانون کے پاس صرف سزا دینے کا طریقہ کار ہے۔ قانون صرف سزا کے فلسفے پر وجود میں آتا ہے کہ آپ اور آپ کا معاشرہ، چونکہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے سزا کا قانون پیش کیا جائے۔ وہ کیسے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے معاشرے میں جہاں قانون حاکم ہو زندگی گزارے، تو تمام زندگی گزارنے میں کبھی بھی قانون کی طرف سے اس کی تشویق نہیں کی جائے گی، ساری زندگی قانون کے مطابق گزاری۔ ایک مرتبہ اس نے ٹریفک سگنل کی پابندی نہیں کی، دوسرے دن اس کے موبائل فون پر تصویر آ جائے گی کہ حضرت آپ کو اتنا جرمانہ ہوا، آپ نے فلاں اشارہ توڑا تھا۔ اس شخص نے ساری زندگی ٹریفک کے قوانین کی پابندی کی، لیکن کبھی بھی اس قانون کی طرف سے اس کی تشویق نہیں کی گئی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ زندگی میں ایک مرتبہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً پرچی گھر آ گئی۔ لیکن اسلام وہ دین ہے، اسلام کے دامن میں اخلاق بھی ہے، قانون بھی ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اندر
صرف اور صرف سزا نہیں ہے، بلکہ سزا اور جزا دونوں ہیں۔ سزا اور جزا کا قانون اسلام میں ایسا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، اگر کوئی شخص ایک نیکی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا فلہ عشر امثالھا، تو اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، لیکن اگر برائی کرے گا تو صرف ایک برائی کی سزا ہوگی۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات اسلام کے مقابلے میں طرز زیست اپنائے جا رہے ہیں، انداز زندگی اپنائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، نہ اخلاق انسانوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور قانون کی صورتحال تو آپ دنیا بھر میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس معاشرتی چپکلش کو، اس انسانوں کے باہمی جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے معاشرتی ضرورتوں کے مطابق، معاشرتی خوف کی بنیاد پر کچھ طرز زندگی، کچھ دین پیش کیے ہیں۔ میں چند ایک کی طرف، شاید ایک یا دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ مثلا مصر کے لوگوں نے، جغرافیائی طور پر اگر آپ دیکھیں، مصر کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی، ہماری پوری کی پوری زندگی یہ جو دریائے نیل بہ رہا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ دریائے نیل کبھی اس میں سیلاب آتا ہے تو ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی سیلاب نہیں آتا اور اس میں پانی آتا ہے، اچھا پانی آتا ہے تو ہماری فصلیں آباد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر آباد ہو جاتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پورا دین دریائے نیل پر تعمیر کر لیا کہ اسی نیل کی عبادت کرتے تھے، صبح اٹھ کے اسی نیل کے لیے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اسی نیل کو خدا کا، اسی نیل کو ماورائی طاقتوں کا اوتار سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے تقاضوں کے مطابق دین بنا لیا۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، دین اسی طرح سے بنے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں دین بن رہے ہیں ان کی نوعیت خوف ہے۔ ہندوستان میں چلے جائیں، ایران کے اندر یہ جو آتش پرستی ہے، اس کا پس منظر یہی ہے کہ یہ ایک سرد علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمیں زندگی اگر کہیں سے مل رہی ہے تو یہ آگ ہے، یہ آگ ہے جو ہمیں بچا رہی ہے، یہ آگ ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہمارے کھانے محفوظ، اس آگ کی وجہ سے ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ وہ جو پگھلی ہوئی برف، وہ جو برف ہے، وہ جو برف ہم پی نہیں سکتے، اس آگ کے قریب آتی ہے تو پینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ہمارا چرخہ حیات اس آگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو آگ کی پرستی شروع کر دی۔ ہندوستان میں لوگوں نے دیکھا کہ گائے ہمیں دودھ دے رہی ہے، سانپ ہمارے لیے خوف کا باعث ہے۔ جس سے جو مفاد نظر آیا، جس سے جو خوف نظر آیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ وہاں پر ہر چیز کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو یہ انسانوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین بنائے۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی ادیان ہیں جو دین اسلام کے مقابلے میں ہیں، اس سے آگے بڑھے تو ایک مسئلہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے مخالف، چاہے قانون ہے، چاہے اخلاق ہے، چاہے دیگر ادیان ہیں، توجہ ہے، جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے مقابلے میں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی فلسفے ہیں، ان کی ایک مشکل یہ ہے کہ اگر کچھ عرصہ ان پر عمل کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ اب ان کو دور کیا جائے، اصلاح کی جائے، قانون کی اصلاح کی جائے، اخلاق کی اصلاح کی جائے، دین کی اصلاح کی جائے۔ اب جب اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب قانون کی اصلاح ہوتی ہے تو نیا قانون بن جاتا ہے، اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے تو نئی قدریں متعارف ہوتی ہیں، دین کی اصلاح ہوتی ہے۔ جتنا دین میں اصلاح کا عمل وسیع ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین میں سے نیا دین وجود میں آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم ایک دین تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو اس چرخہ حیات سے نجات دی جائے۔ ہندو بنیادی طور پر اس زندگی کو ایک مصیبت تلقی کرتے ہیں، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ مختلف طریقے پیش کرتے ہیں۔
اب جب دیکھا گیا کہ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں اور اصلاح کا عمل ہوا تو اسی ہندو دھرم سے بدھ مت نکلا، اسی ہندو دھرم سے سکھ مت نکلا۔ سکھوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سکھ ایک اصلاحی تحریک ہے، تو جتنا اصلاح کا عمل وسیع ہوگا نتیجے میں دین میں اصلاح کے بجائے ایک نیا دین بن جائے گا۔ تو یہ ہے انسانوں کے بنائے ہوئے دین کی خاصیت کہ اس کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین میں اصلاح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے دین میں اصلاح کا دعویٰ کرے یا اللہ کے بنائے ہوئے دین میں اصلاح کی کوشش کرے تو یا بدعت کا شکار ہوگا یا تحریف کا شکار ہوگا۔ اللہ کے دین میں اگر کوئی کمی کرے گا تو تحریف ہے، اگر کچھ بڑھائے گا تو بدعت ہے۔ یہ اصول واضح سا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سند دی ہے کہ اس بات کی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے یہ دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے دین میں کیا ہے؟ اصلاح تو کر نہیں سکتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے جو دین پیش کیا تھا وہ بھی اسلام، نوح نے جو دین پیش کیا تھا وہ بھی اسلام، ابراہیم جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ بھی اسلام، لیکن ان تمام ادیان میں فرق ہے۔ موسیٰ نے جو دین پیش کیا وہ بھی اسلام، ان تمام ادیان میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اگر اصلاح نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں اصلاح نہیں ہے، تکامل ہے۔ اللہ کے دین میں ارتقاء ہے۔ اس کی مثال اگر دینا چاہیں تو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جب پرائمری اسکول میں آپ کسی بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو جو تعلیمی محتوا، جو تعلیمی مواد اس کو دیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا جو مڈل کلاسز میں دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی بچہ مڈل کلاسز میں آیا اس کا مدارج علمی بلند ہوئے، تعلیم کی سطح بلند ہو گئی۔ جیسے ہی بچہ مڈل کلاسز سے نکل کے ہائی کلاسز میں آیا تو اس کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ اس کو ہم اصلاح نہیں کہیں گے کہ بچوں کے تعلیمی نصاب میں، بچوں کی تعلیم میں اصلاح کا عمل ہو رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں، بچوں کی تعلیم میں ارتقاء ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم میں تکامل ہو رہا ہے۔ اسلام میں تکامل ہے، لہذا توجہ فرمائیے گا کہ جو دین حضرت آدم نے پیش کیا ہے اسلام، لیکن اسلام کی ابتدائی شکل ہے۔ جو دین حضرت نوح لے کر آئے وہ بھی اسلام ہے، لیکن اسلام کی ابتدائی شکل ہے، اس میں شریعت کا اضافہ ہوا۔ جو دین حضرت ابراہیم لے کر آئے وہ بھی اسلام ہے، لیکن مزید تکامل ہوا، مزید ارتقاء ہوا۔ یہی دین ارتقاء پاتا پاتا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور کو گزار کر ختمی مرتبت کے دور میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال اس دین کی تبلیغ کی اور ارتقاء کا، تکامل کا مرحلہ جاری رہا، یہاں تک کہ نبی آخری حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب حج سے واپس پلٹنے لگے تو خداوند متعال کی طرف سے کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے ہمارے پیغام کو۔ پیغام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پیغام پہنچانے کے لیے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا، منبر بنا کر اعلان کیا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ آخری اعلان ہونا تھا کہ خداوند متعال نے اسلام کے تکامل اور اسلام کے کمال کی سند جاری کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اصلاح نہیں کی خداوند متعال نے، کامل کیا ہے دین کو، اور کامل کرنے کے بعد ایک سند دی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام سے راضی تھی۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا کہ باقی جو 3 طرز زندگی تھے ان میں اصلاح تھی، اسلام میں اصلاح نہیں ہے۔
تکامل ہے، تکامل بھی ہو چکا، کامل ہو چکا. اب خداوند متعال کے دین میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کرے گا، کمی کرے گا تو خداوند متعال راضی نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ نبی کے دور میں کوئی چیز حرام حلال تھی، نبی کے دور میں کوئی چیز انجام دی جاتی تھی، انا احرمہما، میں انہیں حرام قرار دے رہا ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ شخص تحریر کر رہا ہے. پوری دنیا اسے رضی اللہ کہتی ہے تو کہتی رہے، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں کسی صورت رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. اللہ دین سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے رضایت کی سند دے دی ہے. دین میں کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتا، کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شخص بڑھا دے، دین میں کمی تو اپنی جگہ پر، اگر کوئی شخص بڑھا دے تو جتنا مرضی بڑھا دے وہ بدعت شمار ہوگی. اگر کمی کی تو تحریر، اگر بڑھا رہا ہے تو بدعت، تسلیم بھی کر رہا ہے کہ یہ بدعت ہے. ایسی صورت میں توجہ فرمائیے گا، ایسی صورت میں چاہے پورے کا پورا قرآن مجید راتوں میں نماز کی حالت میں ختم کر دیا جائے تو رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، تو انسان مصداق قرار پائے گا کہ کتنے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے. اسلام میں، اللہ کے دین میں نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ بدعت ہو سکتی ہے. خدا کا دین بہت محفوظ ہے، اللہ نے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے. تو بس یہیں پر ایک سوال آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آج کی گفتگو کو سمیٹوں گا، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس کی ابتدا میں دوں گا. اگر مناسب سمجھے، دلچسپی کا حامل ہو تو ضرور تشریف لائیے گا. سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت، صلوات پڑھیں اپنے حقیقی بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا کہ اسلام میں نہ اصلاح ہے، اسلام میں نہ کمی ہے، نہ تحریف ہے، نہ بدعت ہے. امام حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں. خط لکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں نکل رہا، انی لم اخرج اشرا، میں خود پسندی کی بنیاد پہ نہیں نکل رہا، میں سرکشی کی بنیاد پر نہیں نکل رہا، میں مدینہ نانا کا اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں فساد پھیلاؤں، میں نانا کا مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں ظلم کروں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ اصلاح کہاں سے؟ امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اسلام تو ایک کامل دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کل جاری رکھیں گے. یہاں سے اس مصیبت کی طرف بڑھتے ہوئے کہ جس کا تذکرہ مقصود ہے، امام حسین کی خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایسی کون سی مشکلات ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا شام سے مدینہ میں ایک خط آیا ہے. اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ مدینے کی کچھ شخصیات ایسی ہیں
کہ جنہوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ان سے بیعت نہ کی۔ امیر شام اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا تھا کہ دیکھو کچھ شخصیات ہیں مدینے کی، عبداللہ ابن عمر ہیں، اگر وہ بیعت نہ کریں، ابھی تک تو نہیں کی، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں کچھ دے دلا کر کسی طرح سے راضی کر لینا، وہ تمہاری بیعت کر لیں۔ عبداللہ ابن زبیر وہ بھی تمہاری بیعت نہیں کریں گے، جیسے ہی موقع ملے انہیں قتل کر دینا۔ حسین ابن علی کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر تم انہیں فوراً قتل کرو گے تو ممکن ہے تمہاری خلافت چلی جائے، لہٰذا ان کے معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا، اور اگر کسی طرح سے بننا پڑے تو انہیں بھی قتل کر دینا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ خط آنے کے بعد اس خط کے اندر تحریر کیا گیا تھا فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، کہ اگر حسین ابن علی بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں تو ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے، وَابْعَثْ إِلَيَّ، اور حسین کے سر کو میری طرف بھیج دینا۔ یہ خط جیسے ہی حاکم مدینہ کو ملا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خط کا میں کیا کروں۔ نبی کے مدینے میں نبی کے نواسے سے سوال کس طرح سے کروں بیعت کا۔ مروان کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ مروان، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے حسین سے بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ مروان نے مشورہ دیا کہ حسین کو ابھی بلا لو اور بلا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور ان کا سر قلم کر کے شام کی طرف بھیج دو۔ حاکم مدینہ نے اپنا قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ امام حسین رات کو دیر تک مسجد کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر حاکم مدینہ کا قاصد آیا ہے، امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ رات کے وقت کبھی طلب نہیں کیا جاتا، ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے لیے مجھے طلب کیا گیا ہے؟ مسجد میں موجود عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو بیعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم چلو، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام بیت الشرف کی طرف آئے۔ دروازے پر بہن استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا سیدہ زینب اور امام حسین کے پیار کا، محبت کا یہ عالم تھا کہ جب تک امام حسین مسجد سے گھر نہیں آ جایا کرتے تھے، جب تک اپنے بیت شرف میں چلے نہیں جاتے تھے، سیدہ زینب اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھے ہیں، جناب زینب تڑپ کر بولی ہیں کہ بھیا مسجد میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، آپ کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں پھر بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں کہہ آیا ہوں کہ میں آؤں گا تو میں حتمن جاؤں گا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں دارالامارہ میں آؤں گا۔ بی بی کہتی ہیں کہ چلیے آپ تیار ہوں، آپ دارالامارہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بیت شرف کی طرف بڑھے ہیں، صحن خانہ کے اندر کھڑے ہو کر زینب بنت علی نے آواز دی، اے عباس، اے مسلم، اے علی اکبر۔ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے حجروں میں زلزلہ طاری ہوا کہ جس بی بی کی آواز کبھی دن کے اندر سنائی نہیں دی، یہ رات کے وقت کیوں آواز دے رہی ہے؟ بنی ہاشم کے جوان فوراً صحن کے اندر آئے، پوچھا آقا زادی کیوں یاد کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ حسین کو بیعت کے لیے طلب کیا ہے، تم سب لوگ مل کر حسین کے ساتھ جاؤ، میں ہاتھ باندھ کر بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، اے بنت رسول یہ مدینہ ہے، یہ نانا کا شہر ہے، یہاں کی ہر گلی حسین کو جانتی ہے،
यहाँ के लोग हुसैन की अजमत से आशना है। बीबी इन सब लोगों को मौला के साथ क्यों भेज रही हैं? बीबी ये पूरा काफिला क्यों रवाना कर रही हैं? अजब नहीं जवाब दिया जाए कि सन 11 हिजरी में बाबा को बैत के लिए तलब किया गया था। जब बाबा के गले में रस्सी डालकर लेकर जा रहे थे तो माँ ने बाबा की कमर में मौजूद पटके पर हाथ डालकर कहा था कि मैं अबुल हसन को अकेले नहीं जाने दूंगी, अबुल हसन को छोड़ दो। अगर तुमने अबुल हसन को नहीं छोड़ा मैं अपने बालों को खोलूंगी और मैं रसूल की कमीज अपने सर पर रखकर बददुआ दूंगी। उस दिन के बाद से बरी हाशिम ने यह तय कर लिया था कि दरबार में कभी अकेले नहीं जाएंगे। बस अल्लाह ने मोहतरम जैसे ही जवान तैयार हुए, जैसे ही ये काफिला तैयार हुआ, ये काफिला आगे बढ़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बाज़ रिवायतों के मुताबिक 30 जवान, बाज़ रिवायतों के मुताबिक 50 जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर दारुल अमारा पहुंचे हैं। दारुल अमारा के दरवाजे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बास यहीं रुक जाओ, मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। मौला अब्बास आप यहीं रुक जाओ, अब्बास यहीं रुक जाओ। मौला अब्बास वहीं रुक गए। इमाम हुसैन ने कहा कि जब मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना। इमाम हुसैन अंदर गए। वलीद ने तमाम माजरा कह सुनाया। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बैअत का मामला ऐसा नहीं है जो रात की तारीकी में हल किया जाए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है रोजे रोशन में मुझसे सवाल करना, मैं इसका मुनासिब जवाब दूंगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये कहा तो मरवान ने कहा कि हुसैन को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही मरवान ने ये बात की कि गिरफ्तार कर लो या कत्ल कर दो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने ज़रका, ऐ ज़रका नीली आंखों वाली के बेटे, तुम अपनी इस आरज़ू में झूठे हो। क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? बस जैसे ही इमाम हुसैन की ज़बान से ये जुमले निकले, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? अव्वल मन दखल शाहिरन सैफहू, अब्बास इब्न अली सबसे पहले जो दारुल अमारा का दरवाजा तोड़कर दारुल अमारा में दाखिल हुआ और मरवान की गर्दन पर तलवार रखी, वो अब्बास इब्न अली था। मौला इमाम हुसैन ने अब्बास के हाथ पर हाथ रख दिया। अब्बास हम जंग में इब्तिदा करने वाले नहीं हैं, अब्बास अभी रुक जाओ। बस अल्लाह ने मजलूम करबला इमाम हुसैन वापस आए। मदीने के बारे में इमाम हुसैन ने कहा कि नाना का मदीना अब इस काबिल नहीं रहा कि यहाँ रहा जाए। चलने का, सफर का ऐलान किया गया। मैं बहुत मुख्तसर करके गुजरना चाहता हूँ, मैं एक वाक़े की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। तैयारी हो गई, ऐलान सफर हो गया। एक रिवायत सुन लें और एक वाक़या सुन लें। रिवायत ये है कि जैसे ही तैयारी शुरू हुई, जैसे ही तैयारी का शोर हुआ, सामान बनने की आवाजें आई, नानी उम्मे सलमा तशरीफ ले आई। कहा हुसैन ये कैसा शोर है, ये क्या हो रहा है? इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं सफर कर रहा हूँ। बीबी तड़प कर कहती है कहाँ जा रहे हो? इमाम हुसैन कहते हैं इलल इराक, मैं इराक जाना चाहता हूँ। बीबी कहती है हुसैन इराक नहीं जाओ, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है हुसैन इराक में शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं कि नानी मैं कहीं भी चला जाऊं ये मुझे शहीद कर देंगे। जब बीबी ने ये सुना तो कहा हुसैन एक काम करो, हुसैन एक मेहरबानी करो, ये जो बच्चे हैं, ये जो खवातीन हैं, इनको साथ ना लेकर जाओ। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, इनको लेकर जाना जरूरी है। कहा कि अगर हुसैन इनको लेकर जाओगे तुम कत्ल कर दिए जाओगे, इन खवातीन और बच्चों का क्या होगा? इमाम हुसैन ने कहा ये कैदी बनाए जाएंगे और ये जितने भी जवान देख रही है ना नानी अम्मा, ये सब के सब शहीद कर दिए जाएंगे। अली अकबर भी शहीद कर दिए जाएंगे। कासिम की लाश के टुकड़े होंगे, अली अकबर की लाश के टुकड़े होंगे, इरबन इरबा हो जाएगा। अबुल फजल अब्बास के हाथ काट लिए जाएंगे। बहादुर तिफलुर रजी, और ये जो माँ की गोद में भी हिजरे उम्मे ही 6 माह का ये जो चंद दिनों का बच्चा है, वो दिला बेसामिन, इसे तीर से ज़िबा कर दिया जाएगा। बस यहाँ पर रिवायत खत्म हो गई। गोया बीबी उम्मे सलमा बेहोश हो गई।
गोया बीबी उम्मे सलमा इससे आगे रिवायत सुन नहीं सकी। सबर की तैयारी मुकम्मल हुई। सबर के लिए जैसे ही तैयारी मुकम्मल हुई तो ऊंट लाकर बिठाए गए। ऊंट लाकर बिठाए जाने के बाद बिठाने का जो मरहला है आपने सुना हुआ है कि किस तरीके से उम्मे फरवा को जनाबे कासिम ने सवार किया, किस तरह से जनाबे अली अकबर ने अपनी माँ उम्मे लैला को सवार किया। और जब जनाबे सानिया ज़हरा को सवार करवाने का वक्त आया तो अली अकबर भी आगे बढ़े, अबुल फजल अब्बास भी आगे बढ़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आगे बढ़े। ये आपने सुनी हुई रिवायत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बढ़कर सवार करवाया। सवार करवाने के बाद आज कहते हैं कि बहुत अच्छा मौका है कि आज सब सवार करवाने वाले हैं, लेकिन कल को कोई सवार करवाने वाला नहीं होगा। आशूर के बाद कोई सवार करवाने वाला नहीं होगा। इस बात को कि कौन कोई सवार करवाने वाला नहीं होगा, इस बात को सैयद रजा इराक के मारूफ शायर हैं और उनके भाई को कहते हैं कि हमें ये मसला समझ में नहीं आता था कि ये जो कहा जाता है कि बीवियों को सवार करवाने वाला कोई नहीं होगा, अगर कोई सवार करवाएगा तो ज़ैनब बिन्ते अली होगी या सैयद सज्जाद होंगे। ये दोनों भाई कहते हैं कि हमें ये मसला कभी समझ में नहीं आता था कि किस तरह से बीवियों को ये दोनों बुजुर्ग सवार करवाते होंगे। सैयद रजा नकल करते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरे भाई करबला ज़ियारत के लिए जाने का फैसला किया। हमारे पास एक ऊंट था, ऊंट पर अपना सामान रखा और करबला के लिए चल पड़े। करबला के लिए रास्ते में जा रहे थे, कुछ देर के लिए बैठ गए। अज़ादारों समझने की कोशिश कीजिए, कुछ देर के लिए बैठ गए। दूर से देखा एक ज़ईफ़ा चलती हुई आ रही है करबला के रास्ते में, कभी बैठ जाती है, कभी उठ जाती है, कभी बैठ जाती है, फिर चलना शुरू कर देती है। तो कहते हैं कि मैंने अपने भाई से कहा कि क्यों ना, हमने तो पैदल जाना है, क्यों ना इस खातून को, इस ज़ईफ़ा को इस ऊंट पर सवार करके ले चलेंगे। ज़ईफ़ा करीब आई है। इन दोनों भाइयों ने कहा कि बीबी हमने पैदल जाना है, हमारे पास सवारी है, आप सवार हो जाएं इस पर। सैयद बाकर कहते हैं आलिम दीन है कि रजा सवार करवाने के लिए ये तो नामहरम खातून है, किस तरह से सवार करवाएंगे। सैयद रजा ही तरीका बताते हैं, कहते हैं कि रजा मैं सजदे की हालत में चला जाता हूँ, तुम रकू की हालत में चले जाओ। ये ज़ईफ़ा मेरी कमर पे, तुम्हारी कमर पे पांव रखकर ऊंट पर सवार हो जाएगी। वो ज़ईफ़ा सवार हो गई। सैयद रजा कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ, ऊंट को खड़ा किया, अपना सामान उठाया, मैंने जो भाई की तरफ देखा, सैयद बाकर अभी तक सजदे के आलम में है। मैंने कहा भाई उठ जाएं, भाई उठते क्यों नहीं। मैंने जो कंधे पकड़ के भाई को उठाया, देखा आंसुओं से जमीन तर हो चुकी है। मैंने सवाल किया भाई रो क्यों रहे हो। कहते हैं आज समझ में आया कि किस तरह से सैयद सज्जाद भी